آپ اتنی جگہ سے جب سیکھ لیں, اتنے مزاجوں کو سیکھ لیں, آپ اتنے مزاجوں سے سیکھنے کے بعد آپ کو چند جملے سچے لگتے ہیں, اور وہ سچے جملے کیا ہیں؟ آپ پہلا سچا جملہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری جو کہ 10,000 سال کی ہے, وہ 10,000 سال کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص عہدے کے اعتبار سے بادشاہ ہو یا فقیر, جب بے بس ہو جاتا ہے تو ایک جیسے ہی لگتا ہے, جب بے بس ہو جاتا ہے تو ایک جیسے ہی لگتا ہے. اور یہ بے بسی میں نے ہر جگہ دیکھی. میں نے عہدوں کی 21ویں گریڈ پہ بھی اتنی بے بسی دیکھی, اور دوسرے گریڈ کے مالی یا نائب قاصد کے پاس بھی وہی بے بسی دیکھی. تو مجھے پتہ لگا انسان پنجابی میں کہا جاتا ہے وچو اکی ہے. اس کے مسائل, اس کا رونا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا امیر ہے تو جب وہ روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں پیسے نکلتے ہیں, نکلتے تب بھی آنسو ہیں. یا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو درد ہو تو وہ درد میں اس کے کرانے کا انداز بدل جاتا ہے. تکلیف ایک ایسی چیز ہے دنیا کے کسی بھی شخص کو ہوگی, اس کا انداز ایک جیسا ہی ہوگا. تو یہ ریکارڈڈ ہسٹری نے مجھے کئی جملے جو میں نے کتابوں میں شاید پڑھے تھے, وہ میں ان پہ مور لگانے لگ پڑا کہ ریسرچر دنیا میں, دنیا کی تاریخ لکھنے والوں نے جو بڑی کشید کر کے جملے دیے ہیں وہ سچے ہیں. کہ پہلا جملہ کہ دنیا کا کوئی شخص اگر بے بس ہوتا ہے تو عہدہ نہیں دیکھا جاتا, بے بسی اس وقت دیکھی جاتی ہے. دوسری بات مجھے پتہ لگی کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ بات کوٹ کی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک انسان کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کا ہمارا, میں شاید اس پہ اتنی گفتگو نہ کر سکوں, میری 20 منٹ کی گفتگو ہے, اب جو تھیم دینا وہ اسی پہ گفتگو نہیں, پھر کویسچن آنسر پہ شفٹ کر دوں گا میں. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک انسانوں کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, ان واقعات نے ڈیفائن نہیں کیا کہ انسان کا فیوچر کیا ہوگا, بلکہ انسان کے رسپانس نے ڈیفائن کیا ہے کہ فیوچر اب کیا ہوگا. مشکل بات کہی میں, دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ ون آپشن از ہونے والا واقعہ بتائے کہ میرے ساتھ آئندہ دنوں میں کیا ہونا ہے, اور ایک ہے اس واقعے سے میں نتیجہ نکالوں کہ میں نے اس واقعے کا معنی کیا لیا ہے. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ علی بن عثمان الحجویر کہتے ہیں کہ جب ایک مشکل مسئلہ اور ایک مشکل مجھے پیش آ گئی تو اس کا کئی سالوں کے بعد بھی جب حل نہ ملا تو ایک خانقاہ پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ سو کالڈ جو بوریا نشین درویش تھے, ان کے ہاتھوں کی کھکڑیاں وہ کھاتے ہوئے چھلکے جو میرے سر پہ پھینک رہے تھے, اس سر پہ پڑنے سے جو جواب مجھے ملا وہ کئی سال کی ریاضت سے نہیں ملا تھا. سو سر پہ کھکڑی کھائی ہوئی چھلکے اگر پڑیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے, اور عمومی جواب جو ان سا وہ گالی یا لڑائی ہو سکتا ہے. لیکن یہ نتیجہ علی بن عثمان جیسے بڑے صوفی کا نکالنا کہ کھکڑی کے چھلکے سر پہ پڑنے سے بھی دانشوا ہوتی ہے, یہ بتا دیتا ہے کہ ایک واقعہ جس کے نتیجے میں غصہ یا شدت یا تکلیف ہو سکتی ہے, اسی کے نتیجے میں کوئی نئی بات بھی ہو سکتی ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی انسان کے اوپر اگر کوڑا پھینکا جائے تو وہ اسے غصہ آ جائے گا, وہ ریئیکٹیو ہوئے گا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جون سی ہے وہ ملتی ہے تو کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کو معاف کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ نفس انسانی کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ اگر ارادہ انسان اتنا مضبوط ہو جائے اور نفس انسان کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کوڑے کا جواب دعا بن جاتا ہے. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو باتیں مشکل ہیں کچھ ایسا تو نہیں سر. اب ہوتا کیا ہے سر کہ جب آپ یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہونے والا واقعہ, آنے والا واقعہ وہ ڈیفائن نہیں کرتا, بلکہ اس واقعے پہ آپ کا رد عمل ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کے آنے والے دن اور ایام کیسے ہوں گے, تو پھر آپ کے لیے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. چیزیں آسان اس طرح ہو جاتی ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ برتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیتھ پہ اینڈ ہو جاتی ہے, تو کبھی آپ اگر دیکھیے یہ جو اے بی سی کے لیٹرز ہیں, اس میں بی کے بعد ڈی نہیں آتا, سی آتا ہے, بی کے بعد سی اور پھر ڈی آتا ہے. تو برتھ اور ڈیتھ کے درمیان جو سی پڑا اس کو چوائس کہتے ہیں. یعنی زندگی کا اگر آسان میں معنی بتاؤں
تو زندگی انتخاب کا نام ہے، اور یہ انتخاب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے انتخاب کر کے اس زندگی کو بنا جانا ہے یا اڑا جانا ہے۔ وہ بچپن میں ہم نے جو نانک کا واقعہ پڑھا کہ اس کے پاس چند بچے گاؤں کے چلے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ نانک ہماری مٹھی میں کچھ ہے، ایسے کر کے ہاتھ پیچھے کر کے مٹھی میں کچھ ہے، چڑیا کا بچہ تھا، تو مٹھی میں جو ہے بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا چڑیا کا بچہ ہے۔ دیکھے بغیر اس نے کہا یہ بتاؤ کہ مردہ ہے یا زندہ؟ اب شرارت یہ تھی کہ اگر وہ کہے گا زندہ تو پیچھے سے ہی دبانا ہے تو مر جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور اگر وہ کہے گا مردہ ہے تو اڑا کے کہیں گے زندہ ہے۔ اس نے نانک نے ایک تاریخی جواب دے دیا، اس نے کہا یہ چڑیا کا بچہ تمہاری زندگی ہے، چاہو تو اجاڑ کے رکھ دو، چاہو تو بنا کے رکھ دو۔ یہ انسان کو قدرت نے اختیار دے دیا ہے کہ انسان اپنا مل خود لگاتا ہے، انسان اپنے انتخاب سے بتاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں، ہم ساری زندگی نا سوٹوں، کپڑے، گاڑی اور گھر کے انتخاب سے آگے نہیں جاتے۔ ساری زندگی میں 20 سے 30 سال کے انتخاب میں بیوی کا انتخاب ہوتا ہے، لائف پارٹنر کا۔ ہم اپنے انتخاب ان میٹیریل ورلڈز میں میٹیریلسٹک انتخاب سے بتاتے ہیں ہم کیا، ہم عام سے بندے ہیں، ہم جیسے کتنے آئے اور چلے گئے۔ لیکن حضور والا جب آپ انتخاب کے معیار کو ڈیفائن کر کے کسی اعلیٰ انتخاب پہ چلے جاتے ہیں، اسی بی اور ڈی کے درمیان جب سی کی باری آتی ہے اور آپ کا انتخاب رضائے الہی ہوتا ہے، تو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ زندگی کا عنوان ایک عام زندگی کا عنوان نہیں ہے، یہ زندگی جو بنام خدا ہے، یہ زندگی ہی قابل رشک ہے اگر اس میں چوائس رضائے الہی ہے۔ حضور والا آپ کی زندگی کے وہ تمام واقعات جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ اچھے ہیں برے ہیں، پسند کے ہیں یا ناپسند کے ہیں، وہ تمام چیزیں جو مل رہی ہیں آپ کی مرضی سے مل رہی ہیں یا اس مالک کی مرضی سے مل رہی ہیں، ان تمام کی تمام چیزیں ملنے اور ہونے سے نتیجے نہیں نکلتے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اشرف مخلوق وہ ہے جو انتخاب کر کے بتاتی ہے کہ میں ارادے سے اور میں اپنی چاہت سے بتا پاؤں گا کہ اگر انتخاب میرا ہے تو نتیجہ بھی میری مرضی کا ہوگا، کیونکہ رب نے مجھے انتخاب کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ سو آپ کا انتخاب کرنا آپ کو اشرف بناتا ہے، آپ کا چوز کرنا آپ کو اشرف بناتا ہے، آپ کا انتخاب کر کے یہ بتانا کہ میں انتخاب کرنے والی مخلوق ہے۔ یہ جو اتنی بڑی حقیقت میں آپ کے سامنے مشکل الفاظ اور مشکل جملوں سے شاید کوشش کر رہا ہوں، اسی کو اقبال نے بیان کر دیا، اور اس طرح سے اگر نثری جملہ بناؤں تو یہ کہوں گا اقبال نے کہہ دیا کہ شاید تقدیر کی پابندی پہاڑ، نباتات اور باقی انواع کے لیے ہے، مومن فقط احکام الہی کا پابند ہے۔ مومن کے لیے ویل ڈیفائن تقریر ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ممکن ہے اس کا ہاتھ ہی تقدیر ہو، ایک ایسے مقام پہ چلا جائے جس مقام پہ وہ تقدیر کا راکم ہو، وہ لکھنے والا ہو، وہ تقدیر کو نگیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ وہی حقیقت ہے، میں اکثر یہ ریکمینڈ کرتا ہوں یوتھ کو کہ ان تھیمز پہ جس میں میں بات کر رہا ہوں، گورا مووی بناتا ہے دی ایڈجسٹمنٹ بیورو، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھی ہو، وہ مووی بنا کے بتاتا ہے کہ یہ انسان وہ مخلوق ہے جس کے ارادے اور چوائس اور ول کو دیکھتے ہوئے نیچر بھی کہتی ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضور والا آپ اپنے آپ کو اس فائن حالت میں ضرور لے کے جائیں کہ زندگی کے آنے والے چیلنج، زندگی کی آنے والی مشکلات، زندگی کی تلخیاں، زندگی کی مشکلات وہ ڈیفائن نہ کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا فیوچر کیا ہوگا، بلکہ آپ کا انتخاب اس بات کو ڈیفائن کرے کہ آنے والے دن آپ کے کیا ہوں گے۔ یہ اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ کا کہیں سے آنا میٹر نہیں کرتا، لیکن کہیں جانا بڑا میٹر کرتا ہے۔ جہاں سے آپ آئے وہ غریب گھر ہو سکتا ہے، وہ حالات مشکل ہو سکتے ہیں، وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ چیلنج ہو سکتے ہیں، وہ غربت کی انتہا ہو سکتی ہے، لیکن حضور اگر آئندہ دن بھی ایسے ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے بل گیٹ سچا ہے۔ کیوں سچا ہے؟ کہ اگر غریب کوئی پیدا ہوا ہے، یہ ایک جرنلائز جملہ ہے، اس کا مطلب کو معاشی غربت کی بات ہی نہیں کی جا رہی، یہ فکری غربت بہت بڑی غربت ہے کہ غریب آئے تو خیر ہے، لیکن غریب چلے گئے تو خیر نہیں ہے۔ تو حضور والا اندھیروں سے نکل کے چلنے والا اگر روشنی کا مسافر ہے تو اس کا نام بھی روشنی بن جاتا ہے، اس کا انجام بھی روشنی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسافر ہی اندھیرے کا ہے تو حاصل بھی اندھیرا، گوایا بھی اندھیرا، کمایا بھی اندھیرا اور انجام بھی اندھیرا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ میں سوال جواب کو زیادہ پریفر کروں گا۔
پرندوں سے زیادہ انسانوں کی قدر کیا کریں. انسانوں کی قدر کرنے والا ہی پرندوں کی اچھی قدر کر سکتا ہے. چند جملے میں اس لیے بول رہا ہوں اس پہ. حضور والا ہم ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں پر اینیملز کے لیے اصول و ضوابط ہیں. حضور ہمارے ملک میں تو انسانوں کے لیے بنائے ہوئے قانون انسانوں پہ صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہاں پر تو انصاف لینے کے لیے لوگوں کے بال کالے سے چاندی پہ چلے جاتے ہیں اور انسان قبروں میں چلے جاتے ہیں. کہیں نسلیں فیصلوں کو نہیں بھگت پاتی. یہاں تو جناح کا گھر آج تک آزاد نہیں ہو سکا اس نظام میں. حضور جب تک آپ انسانوں کے قدردان نہیں بنتے, آپ کی جانوروں کی قدردانی پہ سوال اٹھے گا. میں کہتا ہوں سوال اٹھے گا کہ تم کس طرح کی قدردانی جانوروں کی کر رہے تھے. میں نیگیشن نہیں کر رہا, کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلا حق انسانوں کا ہے. سب سے پہلا حق جو ان سے ہے وہ ان قریبی. چند دن پہلے میں سعودیہ تھا تو وہ ساری کمیونٹی مجھے کہتی ہے ہم کیا کریں پاکستان کے لیے. میں کہا اپنے رشتہ داروں کو کامیاب کریں, پاکستان کو نہ کریں. یہی پاکستان پہ احسان ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ایک نوجوان سائیکل سے موٹر سائیکل کی ترقی اس کی زندگی میں ہوتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. جب وہ موٹر سائیکل سے گاڑی لے کے اپنی بوڑھی ماں کو بٹھاتا ہے اور وہ پہلی بار گاڑی میں بیٹھ کے جو دعا دیتی ہے وہ سننے والی دعا ہوتی ہے, وہ عرش کو لانے والی دعا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو آسانی ملی ہے, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو حضور کسی کی زندگی میں انقلاب پاکستان کا انقلاب ہے. اگر ہم اس انقلاب کے قائل ہو جائیں کہ ہم نے کسی کی زندگی میں چھوٹا سا انقلاب لے کر آنا ہے, وہ فکری آسانی کا ہو, وہ معاشی آسانی کا ہو, وہ کسی طرح کی سہولت کا ہو, وہ حق کے بغیر نیکی کرنے کا ہو, کہ حق نہیں بنتا. لیکن کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی نسل کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آئندہ دن میں چلتے چلتے پہاڑ کے برابر اجر دیں گی آپ.